الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله میرے ساتھ مل کے پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اثر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو
دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں کہ شعبان المعظم کے اس مقدس مہینے کے آخری ایام ہیں اور چند ہی دنوں کے بعد یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ عموماً میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں میں اس مہینے میں اور اس کے بعد آنے والے مقدس مہینہ رمضان المبارکہ میں غریب پروری کے جذبات اور احساسات بڑھ جاتے ہیں۔ اس مہینے اور آنے والے مہینے میں وہ لوگ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کے مدارس اور دیگر جائز ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں۔ آج کی نشست میں چند باتیں زکوٰۃ کی فضیلت سے متعلق عرض کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ وہ لوگ کہ جو یہاں پر آتے ہیں اور جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے بہت مال عطا فرمایا ہے، ان میں سے کئی ایسے ہیں کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو ان کے دل میں بھی شوق پیدا ہو، اور جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ صرف زکوٰۃ ہی پر اکتفا نہ کریں بلکہ اپنی جائز رقومات میں سے بھی مال اللہ کے راستے میں قربان کرتے رہیں۔ بڑی پیاری بات قرآن مجید و فرقان حمید نے ارشاد فرمائی۔ تیسرا پارہ ہے سورہ بقرہ، آیت نمبر 277 ہے۔ فرمایا گیا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اچھے کام کیے، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ایسے لوگوں پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ایسے لوگ غمگین ہوں گے۔ اللہ اکبر، کتنی شاندار بات قرآن مجید و فرقان حمید نے ارشاد فرمائی، اور ہماری زندگی کا حاصل گویا بیان فرما دیا کہ جب تم ایمان لائے ہو، جب تم نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے تو تم نیک کام کرو، اچھے کام کرو، پابندی سے نماز ادا کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، تمہارا اجر تمہارے رب کے پاس ہے۔ ایک دن آئے گا کہ لوگ خوف اور غم میں مبتلا ہوں گے، تم وہ خوش نصیب لوگ ہوگے کہ اس روز قیامت نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب زکوٰۃ سے متعلق یہ چند باتیں ابتدائی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔
ایک ہے زکوٰۃ کا شرعی معنی اور ایک ہے زکوٰۃ کا لغوی معنی۔ شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مال کا ایک حصہ جو کہ شرع نے مقرر کیا ہے، کسی مسلمان فقیر کو مالک کر دینا، پھر شرط یہ ہے کہ وہ فقیر نہ تو ہاشمی ہو اور نہ ہی کسی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو، اور اپنا نفع اس سے بالکل جدا کر لے۔ زکوٰۃ کی شرعی تعریف یہ ہے، اور شرعی معنی بھی اسی کو کہیں گے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی کیا ہے جو ڈکشنریز میں موجود ہے؟ زکوٰۃ کا لغوی معنی ایک ہے فروغ پانا، دوسرا معنی ہے بڑھنا، اور تیسرا معنی ہے نشو و نما پانا۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں کہ وہ مسلمان کہ جو پابندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ اچھا، اب یہ ذرا برکت کے لفظ کو آپ دیکھیں۔ یہ برکت کا لفظ ہم مسلمانوں میں، یعنی کہ ہم مسلمان روز و شب اس برکت کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں میں آپ کو شاذ و نادر ہی یہ برکت کا لفظ ملے گا، صرف ہم مسلمانوں ہی میں یہ برکت کا لفظ ملے گا۔ اور واقعتاً ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال میں، ہماری جان میں، ہمارے رزق میں برکت پیدا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ دو آدمی کھانا کھا رہے ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ کھانا انہی دو آدمیوں کے لیے ہے، اگر ان دونوں کا پیٹ بھر جائے تو غنیمت ہے۔ اب ایک تیسرا آدمی آتا ہے، آپ اسے اپنے ساتھ کھانے کے لیے بٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر! جب کھانا ختم ہوتا ہے تو تینوں کے پیٹ بھر چکے ہوتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں برکت۔ کہ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ کھانا دو کو بھی پورا نہیں ہوگا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کھانا تین کو پورا ہو گیا، اسے برکت کہتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ آپ دیکھیں کہ یہی 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے نا، بعض مرتبہ یہ دن گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ تو آپ دیکھیں کہ 2 منٹ کا سگنل ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ 2 گھنٹے کا، وہ وقت گزارنا مشکل ہو جاتا۔ اور بعض مرتبہ یہی دن بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ رزق میں برکت پیدا فرماتا ہے، وہ عمر میں برکت پیدا فرماتا ہے، وہ وقت میں برکت پیدا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگ اس دنیا سے گزر گئے کہ جن کی عمر 100 سال رہی، جن کی عمر 80 سال رہی، جن کی عمر 90 سال رہی، لیکن بعض بزرگ ایسے بھی ہوئے کہ جن کی عمر 60 سال رہی، جن کی عمر 65 سال رہی، انہوں نے 60 اور 65 سال میں دین کا وہ کام کیا، اتنی کتابیں لکھ کے چلے گئے کہ اگر ہماری عمر 70 سال بھی ہو جائے تو ہم ان کتابوں کو پڑھ نہیں سکتے، اتنی کتابیں وہ لکھ کے چلے گئے۔ تو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت میں برکت پیدا فرمائی، ان کی عمر میں برکت پیدا فرمائی۔ تو واقعتاً ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال قربان کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت پیدا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں جو لوگ پابندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے ان کا مال بڑھتا ہے۔ پہلے 1 لاکھ پر زکوٰۃ ادا کی تھی، اب 1 سال پورا ہوا، پتا چلا اب 10 لاکھ پہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، تو یہ مال بڑھتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے مال نشو و نما بھی پاتا ہے،
اس کا معنی بھی جو ہے وہ بڑھنا ہی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال فروغ پاتا ہے، یعنی ایک وقت ہوتا ہے کہ بہت تھوڑا مال ہوتا ہے کاروباری، اور جب بندہ پابندی سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے پھر آہستہ آہستہ کاروبار پھیلنے لگ جاتا ہے اور اس کے مال میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ اکبر، تو زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے کہ جب مسلمان دیانتداری کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں اسے فروغ عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، اب جو لوگ ہر چیز کو دماغ کے پیمانے پہ پرکھنا چاہتے ہیں، دماغ کے ذریعے سے سمجھنا چاہتے ہیں، تو عموماً لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دی جائے تو مال بڑھتا ہے، مال فروغ پاتا ہے، مال نشو و نما پاتا ہے، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے اور اس پر سال گزر گیا اور وہ زکوٰۃ 2,500 روپیہ دیتا ہے، تو بظاہر تو اس کا مال کم ہو گیا نا، کہ 97,500 اس کے پاس رہ گئے، اور آپ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال بڑھتا ہے، تو مال بڑھا کہاں؟ مال تو کم ہو گیا۔ اللہ اکبر، یاد رکھو، میں اسے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو روز مرہ کا ہمارا مشاہدہ ہے کہ وہ خرچ کرنے سے بڑھتی ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں، علم کو آپ لے لو، اگر عالم دین علم کی تبلیغ کرتا رہے، دین کی تبلیغ کرتا رہے، علم کو پھیلاتا رہے، علم کو تقسیم کرتا رہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائے کہ اس کا علم کم ہوگا یا بڑھے گا؟ یقیناً اس کا علم بڑھے گا۔ اگر عالم دین یہ سوچ لے کہ صاحب اگر میں نے علمی نقطے یہ عوام کو بتا دیے، یہ تو دوسرے لوگ سیکھ لیں گے اور سیکھنے کے بعد یہ میری جگہ پر آ کے بیٹھ جائیں گے، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ انہیں یہ علمی نقطے نہیں بتاتا۔ جیسے کہ آپ دیکھیں، بعض حکیم، بعض حکمت دنیا سے چلے گئے، نسخے اپنے سینے میں لیے، راز اپنے سینے میں لیے، اگر وہ نسخے بتا دیتے تو آج لوگ جن بیماریوں کا شکار ہے، جو نہ ختم ہونے والی بیماریاں ہیں، کیا لوگوں کو ان بیماریوں سے نجات نہیں ملتی؟ یقیناً ملتی، اور لوگ ایسے لوگوں کے لیے دعا بھی کرتے، اور ان نسخے بتانے کی وجہ سے ان کی مغفرت بھی ہو جاتی کہ کئی لوگ بیماریوں سے شفا یاب ہو جاتے، لیکن نہیں بتائے، اور وہ نسخہ جات اپنے سینے میں رکھ کر آج قبر کے اندر لیٹے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھے، اسی طرح سے اگر کوئی عالم دین اپنے علم کو تقسیم نہ کرے اور یہ سمجھ کے بیٹھ جائے کہ اگر میں علمی باتیں بتاؤں گا تو لوگ تو سیکھ لیں گے، پھر میرا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو میری جگہ پر آ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اللہ اکبر، اگر اس طرح سے وہ کرے گا تو جو علم اس کے پاس ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری مسند تو وہ مسند ہے، آپ دیکھیں کہ فوجیوں کی بھی ریٹائرمنٹ کی ایک مدت ہے، ایک عمر ہے، فوجی ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو جنگی طیارے اڑاتے ہیں، یہ پائلٹس، ان کی بھی ایک مدت ہے، ایک ایج ہے، اس کے بعد یہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، کون انہیں پوچھتا؟ لیکن یہ مسند ایک ایسی مسند ہے کہ اس میں آدمی جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اتنی ہی اس کی عزت بڑھتی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، جتنا بوڑھا ہوتا جائے گا اتنی ہی عزت بڑھتی جائے گی، جتنا لوگوں کو دین کی باتیں بتاتا جائے گا اتنی ہی اس کی ویلیو بڑھتی جائے گی۔ تو یہ مسند ایسی ہے کہ مرضی کے بعد ہی بندے کی جان چھوٹتی ہے۔ جب تک اس مسند پہ رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ممبر ایک ایسا ممبر ہے کہ مرنے کے بعد ہی اس ممبری سے جان چھوٹتی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ علم کو ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ اگر علم کو تقسیم کرتا ہے تو علم بڑھتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے آپ درختوں کو لے لیں کہ بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ مالی حضرات ہیں وہ درختوں کو کاٹ رہے ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ
وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ چیزیں کیسے بڑھتی ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں اگر وہ درختوں کو دیکھے تو بظاہر تو ان کو یہ لگے گا کہ مالی تو غلط کرتا، اچھا خاصا درخت ہے اسے کاٹ کیوں رہا ہے، لیکن وہ ایک ہی مہینے کے بعد دیکھنے میں یہ چیز آئے گی کہ صاحب وہ درخت تو پہلے سے زیادہ بڑھ گئے، درخت تو پہلے سے زیادہ سرسب و شاداب ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ بعض چیزیں ایسی ہے کہ ہماری عقل بھی مانتی ہے کہ یہ کم ہونے سے بظاہر کم ہوتی ہیں لیکن بڑھتی ہیں۔ ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں، دیکھیے دو افراد ہیں اور دونوں کے پاس غلہ ہے، ایک کے پاس ایک بورے میں غلہ ہے، دوسرے کے پاس دوسرے بورے میں غلہ ہے۔ اب ایک کیا کرتا ہے، اپنے غلے کو سنبھال کر اسٹور میں رکھ دیتا ہے، اور دوسرا کیا کرتا ہے، اسی غلے کو کاش کر دیتا ہے۔ اب بظاہر تو ایسا لگے گا کہ صاحب عقل مند شخص وہ ہے کہ جس نے اپنے غلے کو اسٹور میں رکھ دیا کہ بورا تو اس کا محفوظ رہا نا، اور اس نے تو بڑی غلطی کر دی کہ اس نے اپنے غلے کو کاش کر دیا اور بورا اس کا خالی ہو گیا۔ لیکن عقل مند حضرات یہ کہیں گے میرے بھائی، عقل مند وہ نہیں ہے کہ جس نے اپنے بورے کو اسٹور میں رکھا، عقل مند یہ ہے کہ جس نے اپنے غلے کو کاش کر دی، کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ جس نے اپنے غلے کو سنبھالنے کے لیے اسٹور میں رکھا ہے بورے کو، وہ ختم ہو جائے گا، اور اس نے جو زمین میں غلہ کاش کیا ہے ایک وقت آئے گا ایک بورے نہیں اس کے کئی بورے بھر جائیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو خرچ کرنے سے بڑھتی ہیں، اسی طرح سے یاد رکھیں کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں مال قربان کرتا ہے تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں مال بڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ دیکھیں کس قدر پیاری باتیں بیان فرمائی، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ اکبر ان کی کس طرح سے شان بیان فرمائی۔ دیکھیں آپ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، تیسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 261 ہے، فرمایا اور جو لوگ میری راہ میں اپنا مال خرچ، اب دیکھیں جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کے لیے کیا بات ارشاد فرمائی۔ تیسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 261 فرمایا اور جو لوگ میری راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے کہ جس سے 7 بالیں اگے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ یہ جو گاؤں دیہات والے لوگ یہ سمجھ گئے ہوں گے، اچھا ہم بال سے مراد یہی سر کے بال سمجھ رہے ہوں۔ اور جو لوگ میری راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ان کی مثال اس دانے کی سی ہے کہ جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، اور وہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35 ہے، فرمایا اور وہ کہ جو جوڑ کر رکھتے ہیں یعنی جمع کر کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی، جس دن وہ تپایا جائے جہنم کی آگ، اور پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹیں، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کے رکھا تھا یعنی جمع کر کے رکھا تھا، اب مزہ چکو اس جوڑنے کا، اس جمع کرنے کا۔ آپ نے دیکھا نا کہ بعض کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا لیکن ایک آنا بھی اللہ کے راستے میں قربان نہیں کرتے، ایک پیسہ بھی اللہ کے راستے میں قربان نہیں کرتے۔ آپ دیکھتے جب نیب کے چھاپے لگتے ہیں کتنی رقم برآمد ہوتی ہے، کتنا سونا چاندی برآمد ہوتا۔ ایسے لوگ چاہیں تو کئی مسجدیں بنا سکتے ہیں، کئی مدارس بنا سکتے ہیں، کئی غریب بچوں کی شادیاں کرا سکتے ہیں، کئی یتیم خانے چلا سکتے ہیں، لیکن نہیں چلاتے اس خوف سے کہ کہیں ہمارا مال کم نہ ہو جائے،
کہیں روپیہ کم نہ ہو جائے. اللہ اکبر. رب فرما رہا ہے اسے تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں، کروٹیں اور پیٹیں. یہ ہے وہ جو تم اپنے لیے جمع کر کے رکھتے تھے، اب مزہ چکو اس جوڑنے کا. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے کتنی مذمت فرمائی. ارے یہ مال دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہے نا. تو اگر یہ مال اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے، اللہ کے راستے میں دیا جائے، تو کیا اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو کم کر دے گا؟ ارے وہ تو رحمان الرحیم ہے، وہ تو تمہاری نیتوں کو جانتا، دل میں پیدا ہونے والے خیال کو جانتا. اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں کئی گنا اضافہ فرما دے گا. بظاہر شیطان کی وسوسے ڈالتا ہے کہ مال کم ہو جائے، لیکن مال کم نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی مال میں برکت پیدا فرما دے گا. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور احادیث مقدسہ کئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے شدید مذمت فرمائی، جو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نہیں دیتے شدید مذمت فرمائی. آئیے دیکھیے بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، قیامت کے روز اس کا یہ مال گنجے سانپ کی صورت اختیار کر لے گا. سرکار فرماتے گنجے سانپ کی صورت اختیار کرے گا، جس کی آنکھوں میں 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ سانپ بطور توخ اس کی گردن میں ڈالا جائے. پھر سانپ اس کے منہ کے دونوں کناروں یعنی بانچوں کو پکڑ کر کہے گا انا مالو کنا کنزن، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ. پھر یہ مال سانپ کی صورت میں گلے کا توق بن جائے گا کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث شریف موجود ہے، فرمایا ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، جن میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ سخی کو مالا مال کر، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخیل کو برباد کر. اب ہم نے سخی لوگوں میں شامل ہونا ہے یا بخیلوں میں ہم نے شامل ہونا ہے، یہ فیصلہ اب ہم نے خود کرنا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، بڑے پیارے الفاظ ہیں. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا اے انسان تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا. اے انسان تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا. شارعین فرماتے کیا مانا کہ میں تجھ پہ خرچ کروں گا؟ فرماتے مانا یہ ہے کہ میں تجھ پر اپنی عنایات کے دروازے کو کھول دوں گا. یا بعض شارعین فرماتے ایک مانا یہ ہے کہ تو میری بارگاہ میں فانی مال پیش کر، میں تجھ کو باقی رہنے والا اجر و ثواب عطا فرماؤں گا. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ فرماتے حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، اور آگ سے دور ہے. اللہ کے قریب، لوگوں کے قریب، جنت کے قریب، لیکن آگ سے دور ہے. اور فرمایا بخیل یہ اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، لیکن آگ کے قریب ہے. اور اسی حدیث کا ایک جملہ فرمایا جاہل سخی افضل ہے کنجوس عابد سے. ایک عابد جس کو اللہ نے مال دیا ہے، رات بھر عبادت کرتا ہے، دن بھر روزے سے رہتا ہے، اور ایک جاہل ہے لیکن اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں یہ افضل ہے اس کنجوس عابد سے. اللہ اکبر. جب ہم اس حوالے سے قرآن مجید و فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید و فرقان حمید میں قارون کے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اور تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی دولت پر سانپ بن کے نہ بیٹھے. جو مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے
ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس مال میں سے حصہ غریبوں کا بھی ہے، تاکہ ہم وہ حصہ غریبوں تک پہنچائیں۔ آئیے دیکھیے، قرآن میں قارون کے واقعے کو بیان کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قارون نامی شخص تھا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا مال عطا فرمایا کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں فرمایا گیا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی، یعنی تجوریاں تو آپ ایک طرف رکھیں، ان کی چابیاں ہی اتنی تھی کہ کئی افراد صرف چابیاں اٹھانے پر مامور تھے۔ اتنا خزانہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالی نے گویا اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ قارون کے پاس جائیں، اور ہم نے جو قارون کو دولت دی ہے نا، اس سے کہیں کہ اللہ کے راستے میں قربان کرے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے پاس آئے اور آن کے کہنے لگے، احسن کما احسن اللہ الیک، احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا۔ اللہ نے تجھے مال دیا ہے، تو بھی مال خرچ کر، غریبوں کو مال دے تاکہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں۔ تو قارون نے سامنے سے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا، انما اوتیت علی علم عندی، یہ مال یہ تو مجھے ایک علم سے ملا ہے جو میرے پاس ہے، یہ علم سے ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ آج سرمایہ داروں اور پیسے والوں سے کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں مال قربان کرو جو اللہ نے تمہیں دیا، اللہ نے تھوڑی دیا، یہ تو باپ دادا سے چلا آ رہا، یہ تو جدی پشتی ہے۔ معاذ اللہ، ایسے ایسے الفاظ سننے کو ملتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے، دل کہتا کہ ان کے پاس تو آنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو گویا فرعون بن کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ کو قارون کہنے لگا، یہ تو مجھے علم سے ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصرار بڑھتا گیا، فرمانے لگے، اللہ کے راستے میں مال دو، اللہ نے تم پر احسان کیا، تم بھی لوگوں پر احسان کرو، اللہ خوش ہوگا، اللہ کے راستے میں مال دو۔ اس کا انکار بھی شدید سے شدید تر ہوتا چلا گیا۔ اب قارون نے کیا کیا؟ قارون نے ایک بازاری عورت کو تیار کیا اور اس بازاری عورت سے کہنے لگا، میں تمہیں انعام میں 1000 دینار دوں گا۔ اس نے کہا، مجھے کرنا کیا پڑے گا؟ کہا، یہ جو تمہاری گود میں بچہ ہے نا دودھ پیتا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کسی مجمع میں خطاب کر رہے ہیں اور جب افراد زیادہ ہو، کراؤڈ زیادہ ہو، تو تم بچے کو لے کے آ جانا اور بھرے مجمع میں کہنا، لوگوں یہ شخص جو تم کو تبلیغ کرتا ہے، معاذ اللہ، نقل کفر نباش، یہ شخص جو تم کو تبلیغ کرتا ہے، یہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس کے کارنامہ میں تمہیں بتا۔ اس کا کارنامہ یہ ہے کہ اس بچے کا باپ یہ ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام، تو تم موسیٰ علیہ السلام پہ بدکاری کا الزام لگا دے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں اس حد تک قارون گر گیا، اسے لالچ دیا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب فرما رہے، انہیں دین کی تبلیغ کر رہے، یہ عورت آ گئی اور آن کے کہنے لگی، لوگوں سنو، یہ جو اپنے آپ کو نبی کہتا، جو تمہیں تبلیغ کر رہا، بڑا متقی پرہیزگار یہ بنا پھرتا، اس کا کارنامہ میں تمہیں بتاؤں۔ اس کا کارنامہ یہ ہے کہ اس بچے کا باپ یہی ہے جو تمہارے اندر تبلیغ کرتا، اپنے آپ کو نبی کہتا۔ اللہ اکبر۔ قوم کے اندر مجمع میں ایک شور و غل بلند ہو گیا۔ یہ عجیب معاملات رہے ہر دور میں کہ کوئی بھی عورت اٹھ کر کسی آدمی پر الزام لگا دے، پتہ نہیں یہ کہاں سے چیز آ گئی، ہماری ہمدردیاں عورت کے ساتھ ہو جاتی ہیں، یہ ٹھیک کہہ رہی ہے صاحب، یہ درست کہہ رہی ہے، یہ آدمی غلط ہے، اور سب اس بیچارے آدمی پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔
حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ معاملہ کیا ہے. اللہ اکبر، الزام لگا دیا. اب سامنے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے سامنے آئے اور اس کی گود میں جو بچہ تھا اس پر انگلی رکھی. فرمایا بچے بتا تو کون ہے، تیرا باپ کون ہے؟ وہ چھوٹا سا بچہ فصیح زبان میں کہنے لگ گیا، اے لوگوں سنو، یہ میری ماں جھوٹی ہے. قارون نے اسے 1000 دینار کا لالچ دیا کہ یہ اللہ کے کلیم پر بدکاری کا الزام لگائے. یہ بالکل جھوٹا الزام ہے، میں تو فلاں کی اولاد ہوں. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سارا معاملہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو گیا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جلال آ گئے. اور مفسرین فرماتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جلال آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سرے ناز کے بعد یہ ٹوپی پھاڑ کے باہر آ جاتا، اس میں سے چنگاریاں نکلا کر. اب یہ غلط الزام لگایا نا بدکاری کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گرجدار آواز میں فرمایا، جو قارون کے ساتھ رہنا چاہتا وہ قارون کے ساتھ رہے، اور جو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ میری طرف آ جائے. آج فیصلہ ہو کر کے رہے گا. اللہ اکبر. یہ کہنا تھا، سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آتے. قارون کے ساتھ صرف 2 افراد رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، زمین پکڑ لے قارون کو. یہ کہنا تھا کہ زمین نے گھٹنوں تک قارون کو پکڑ لیا. اب قارون کو سمجھ میں آیا کہ اللہ کی شان کیا ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی شان کیا ہوتی ہے. کسی پر اگر بدکاری کا الزام لگایا جائے اس کا عذاب کیا ہوتا، اور اللہ کے نبی پر بدکاری کا الزام لگایا جائے اس کا عذاب کیا ہوتا. کہنے لگا، موسیٰ مجھے معاف کر دو، میں تو تمہارے چچا کا بیٹا ہوں، دیکھو تمہارا رشتہ دار ہوں، مجھے معاف کر دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، زمین چھوڑنا نہیں اس معلوم کو، پکڑ لے. اللہ اکبر. یہ کہنا تھا، پھر زمین نے کمر تک پکڑا، پھر زمین نے سینے تک پکڑا، پھر زمین نے گلے تک پکڑا، اور وقت آیا کہ قارون کو زمین نے اپنے اندر لے لیا. کہ قارون جو ہے وہ دھستا چلا گئے. قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ فرماتا ہے، فَقَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، اور ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. دیکھا آپ نے، یہ ہوتا ہے مال کی محبت کا انجام. جب انسان کو اللہ دیتا ہے، عزت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، دولت دیتا ہے، مکان دیتا ہے، بیوی بچے دیتا ہے، کاروباری دروازے اس کے رزق کے کھول دیتا ہے، اور جب اس سے کہو کہ اللہ کے راستے میں کچھ دو، کہتا میں نے تو محنت سے بنایا ہے، میرا تو جدی پشتی ہے، یہ تو باپ دادا سے چلا آ رہا ہے. اللہ اکبر. یہ عجیب محبت ہے مال کی. یاد رکھو لوگوں، دعا کیا کرو اللہ مال دے، لیکن اس کے ساتھ اللہ دل بھی دے. دیکھو اسلام مال کمانے سے منع نہیں کرتا. آپ جتنے بیٹھے اس گفتگو سے یہ نہیں اندازہ لگا لینا کہ صاحب اسلام تو مال کمانے سے منع کرتا ہے، بس مسجد میں بیٹھ جاؤ اللہ اللہ کرتے رہو. اسلام دولت کمانے سے منع نہیں کرتا، لیکن اسلام چاہتا کیا ہے؟ اسلام چاہتا یہ ہے کہ امیری ہو تو عثمان غنی جیسی اور فقیری ہو تو مولا علی جیسی. اسلام تو یہ چاہتا ہے، اسلام تو اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جب مال دیا تو خدا کے لیے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. میں دیکھتا ہوں کہ مال کی اور انسان کی مثال یہ پانی اور کشتی کی طریقے سے ہے. دیکھیں پانی ہوگا تو کشتی تیرے گی نا، بغیر پانی کے کشتی کیسے تیرتی ہے؟ اور یاد رکھیں پانی کشتی کے لیے اس وقت تک نعمت ہے، رحمت ہے جب تک کہ کشتی کے نیچے، اور وہی پانی اگر کشتی میں داخل ہو جائے تو کشتی کیا کشتی والوں کے لیے بھی زحمت بن جائے، سب کو ڈبو کر کے رکھ دے. تو اسی طرح سے مال کی محبت جب تک دل سے باہر ہے یہ مال آپ کے لیے رحمت ہے، اور اگر یہی مال کی محبت دل میں پیدا ہو گئی یاد رکھو یہ مال آپ کے لیے زحمت ہی زحمت ہے.
درد سر آپ کے لیے بن جائے گا، اللہ اس کے رسول سے آپ کو دور کر دے۔ چنانچہ مشکات شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے 3 افراد کا واقعہ بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے۔ ایک کوڑی تھا، کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا، دوسرا گنجا تھا اور تیسرا اندھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے امتحان لینا چاہا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ مال دے کے بھی امتحان لیتا ہے، مال لے کے بھی امتحان لیتا ہے، اولاد دے کے بھی امتحان لیتا ہے، اولاد لے کے بھی امتحان لیتا ہے، عزت دے کے بھی امتحان لیتا ہے، عزت لے کے بھی امتحان لیتا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا، ہر حال ہمیں اللہ سے راضی رہنا۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں ایک فرشتہ بشکل انسانی سب سے پہلے کوڑی کے پاس آئے جو کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا۔ اس سے کہنے لگا یہ بتاؤ کہ تمہیں کون سی چیز پسند ہے، تم کس چیز کو اچھا سمجھتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میری یہ بیماری دور ہو جائے، میری رنگت خوبصورت ہو جائے، میری جلد اچھی ہو جائے، میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں فرشتے نے اس کوڑی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، یا کہو کہ جسم پر ہاتھ پھیرا، اس کوڑی کی بیماری اس کے جسم سے رخصت ہو گئی، جلد خوبصورت ہو گئی، چہرہ حسین و جمیل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب فرشتے نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے، کس مال کو تم محبوب رکھتے ہو؟ وہ کہنے لگا میں اونٹ کو پسند کرتا ہوں، یعنی میری خواہش یہ ہے کہ میرے پاس اونٹنیاں ہی اونٹنیاں، اونٹ ہی اونٹ ہو۔ تو فرشتے نے ایک اونٹ لی، اس کوڑی کو کہ جو شفا یاب ہو چکا تھا اسے دے دی، اور دینے کے بعد برکت کی دعا بھی کر دی کہ اللہ تبارک و تعالی اس اونٹنی میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ پھر گنجے کے پاس آئے اور آن کے کہنے لگا یہ بتاؤ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ گنجا کہنے لگا یہ میرے سر سے بال چلے گئے، لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، تو میری خواہش یہ ہے کہ میرے سر پہ بال آ جائیں، میں خوبصورت ہو جاؤں۔ سرکار فرماتی ہے گویا فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ تعالی نے اس پر خوبصورت گھنے بال پیدا کرے۔ اب حضور نے اب فرشتے نے کہا یہ بتاؤ کہ تم کس مال سے محبت کرو، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ یہ کہنے لگا مجھے گائیں پسند ہے۔ فرشتے نے ایک گائے دے دی، گابن گائے دے دی، اور اس پر برکت کی دعا پڑھی کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا فرما۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ نابینا کے پاس پہنچا اور نابینا سے پوچھا یہ بتاؤ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ نابینا کہنے لگا میری خواہش یہ ہے کہ میری آنکھیں واپس آ جائیں تاکہ میں اللہ کی کائنات کو دیکھ سکوں، تاکہ میں تم کو دیکھ سکوں۔ اللہ اکبر۔ سرکار گویا فرماتے فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ اب فرشتے نے کہا یہ بتاؤ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ یہ کہنے لگا مجھے بکری پسند۔ تو فرشتے نے ایک بکری دے دی اور اس پر برکت کی دعا پڑھ دی، فرشتہ چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث شریف مشکات جو ہے یہ ہمیں بھی پڑھائی گئی، ہم نے بھی بچپن میں پڑھی، ہمارے مخالفین بھی پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، لیکن کوئی مخالف کھڑے ہو کے طالب علم استاد سے نہیں پوچھتا استاد صاحب یہ بتائیے شفا دینا اللہ کا کام ہے یا فرشتے کا کام ہے؟ فرشتہ آ گیا کوڑی کو ٹھیک کر دیا، فرشتہ آ گیا نابینا کو ٹھیک کر دیا، فرشتہ آ گیا گنجے کے سر پہ بال آ گئے، کوئی شرک کا فتویٰ نہیں، کوئی حرام اور کوئی ناجائز نہیں۔ یہ سنی جب یہ کہتے ہیں سرکار نے شفا دے دی تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟
یہ سنی جب کہتے ہیں بھر دو جھولی میری یا محمد، تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ جب یہ فرشتہ شفا دے سکتا ہے تو فرشتوں کے سردار میرے آقا شفا نہیں دے سکتے؟ کوئی اٹھ کر کے یہ سوال کیوں نہیں کر؟ ایسا لگتا ہے سارے کے سارے خشک کہ دماغ ان کا کام ہی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر! اب وہ فرشتہ چلا گیا، اب دیکھیے امتحان شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مال دے تو دل بھی دے۔ اب امتحان شروع ہو گیا۔ اب فرشتہ آ گیا کوڑی کے پاس، اور آن کر کے کوڑی سے فرشتہ کہنے لگا کہ میں مسافر، گویا میرا سارا مال ختم ہو گئے، تو تم ایسا کرو کہ میں مسکین ہوں، سفر کی وجہ سے سارے اسباب ختم ہو گئے، تو اب اللہ کے فضل و کرم اور تیری مدد کے بغیر میں گھر نہیں پہنچ سکتا۔ اس خدا کے نام پر تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے اچھی رنگت دی اور اچھی جلد عطا فرمائی، مجھے اللہ کے نام پر ایک اونٹ دے دے۔ وہ کہنے لگا مجھ پر بہت حقوق ہیں، ذمہ داریاں بہت ہیں، میرے بچے بہت ہیں، میرے نوکر بہت ہیں، جن کے اخراجات کے باعث میں اتنا مال پورا نہیں کر سکتا، تو تجھے کہاں سے دے دوں؟ فرشتے نے کہا شاید میں تجھے پہچانتا ہوں، تو وہی ہے نا جو کوڑی تھا، تو وہی ہے نا جو فقیر تھا، تو وہی ہے نا جو کنگال تھا، تو وہی ہے نا جس سے لوگ نفرت کرتے تھے۔ کہنے لگا نہیں، میں وہ توڑے ہوں، میں تو باپ دادا سے مالدار ہوں، میں تو جدی پشتی مالدار ہوں۔ یہی کہتے ہیں نا سیٹ لوگ، باپ دادا سے پیسہ چلا آ رہا ہے، ابھی ذرا نیب کی ٹیم کو بھیجوں تو پتا چلے باپ نے کتنے کمائے تھے اور دادا نے کتنے کمائے تھے، پتا چل جائے۔ اب میں تو جدی پشتی امیر ہوں، میں تو مالدار ہوں۔ اللہ اکبر! فرشتے نے کہا ان کنت کاذبا فأیرک الی ما کنت، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ فرشتہ یہ کہہ کر آگے کی طرف روانہ ہوا اور گنجے کے پاس پہنچ گئے اور اس سے خدا کے نام پر سوال کیا۔ اس نے بھی وہی جواب دیا، میں تو جدی پشتی امیر ہوں۔ فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے ویسا کر دے جیسا پہلے تھا۔ پھر فرشتہ نابینا کے پاس آئے اور آ کر کے اپنی حاجت پیش کی۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، جس نے تجھے آنکھیں دی، مجھے تو ایک بکری دے دے۔ تو اندھا تھا نا، اللہ نے تجھے آنکھیں دی، اس رب کے نام پہ سوال کرتا کہ تو مجھے ایک بکری دے دے۔ اللہ اکبر! یہ شخص کہنے لگا یہ ساری بکریاں کھڑی ہیں نا، جتنی چاہے لے لو اور جتنی چاہے میرے لیے چھوڑ دو، مجھے کوئی تکلیف ہوگی نہیں، مجھے کوئی حزن و ملال ہوگا ہی نہیں۔ میں تھا کیا؟ اللہ نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا۔ میری تو آنکھیں نہیں تھی، میرے رب نے مجھے آنکھیں دے دی۔ میرے پاس تو مال نہیں تھا، رب نے مجھے مال دے دیا۔ اللہ اکبر! وہ فرشتہ کہنے لگا فقط رضی اللہ عنک وسقط عن صاحبیک، اللہ تجھ سے راضی ہوا اور تیرے دونوں دوستوں سے ناراض ہو گیا۔ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا اور تیرے دونوں دوستوں سے ناراض ہو گیا۔ یاد رکھو جب اللہ ناراض ہو جائے نا، پھر تباہی و بربادی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں میں کہتا کہ ماہ رمضان کی آمد ہے، اللہ کے راستے میں زیادہ مال قربان کرو، اللہ کے راستے میں زیادہ مال دو اور اپنی ان مالوں کو جائز کام کے اندر استعمال کرنے کی کوشش کرو۔ یقیناً ہم سب نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، تو اگر چاہتے ہو کہ یہ مال کل قبر اور آخرت میں ہمارے کام آئے تو ہمیں دنیا میں ان مالوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہو۔ دیکھیں نا آپ، کتنی مساجد ہیں کراچی کے اندر نامکمل ہیں۔ اگر کراچی کے پیسے والے لوگ توجہ فرمائیں وہ مساجد مکمل ہو جائیں۔ کتنے مدارس ہیں، آپ مدارسوں کا حال جا کر کے دیکھیں کیا حال ہے۔
اگر یہ پیسے والے لوگ توجہ دے دے تو یہ غریب بچے حافظ قرآن بن کے نکلے، یہ غریب بچے عالم دین بن کر کے نکلے۔ کتنی ہماری بچی بچیاں ہیں، بچیوں کو میں دیکھتا ہوں اور سید زادیوں کو دیکھتا ہوں کہ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، اور میں تو اس سے اوپر سوچتا ہوں تو پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ میرے بہت سے ساتھی اس وقت ملک کی شام میں موجود ہیں جو ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ 90% شام تباہ ہو گیا، دمشق کا کچھ حصہ باقی ہے، باقی سب تباہ کر دیا گیا۔ مجھے بتاؤ، وہ انبیاء کی سرزمین ہے نا شام، وہاں بھی تو سیدزادیاں ہوں گی، ان بچیوں کا کیا ہوگا، ان بچوں کا کیا ہوگا، ان کی شادیاں کیسے ہوں گی، ان بچوں کے سروں پر دستے شفقت کون رکھے گا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہم سب اپنی اپنی دھن کے اندر مصروف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب مال عطا فرمائے تو لوگوں اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں مال قربان کرنے کی پوری کوشش کرو۔ میں ایک اور واقعہ جو کل دوران مطالعہ میرے سامنے گزرا اسے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، شاید کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کی نیکی کو ضائع نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ اسے اس پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے، تذکرۃ الاولیاء کتاب کا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ دمشق میں ایک آدمی تھا جس کا نام علی بن الموفق تھا، پیشے کا وہ موچی تھا۔ اس کے دل میں گویا بچپن ہی سے جب سے کام کرنا شروع کیا خواہش تھی کہ میں اپنی آنکھوں سے روضہ رسول اللہ کو دیکھوں، میں اپنی آنکھوں سے بیت اللہ شریف کو دیکھوں، میں طواف کروں، کعبے کے طواف کے مزے لوں، حجر اسود کے بوسے لوں، صفا مروہ پہ چلوں اور دوڑوں، زمزم میں پیوں، سرکار کے روضے پر میں حاضری دوں۔ تو وہ اپنے کام میں سے کچھ پیسے بچا کے رکھتا کہ میں حج کرنے جاؤں گا، جمع کرتا۔ ایک وقت آیا کہ 300 دینار جمع ہو گئے۔ یہ اس کے لیے کافی تھے کہ 300 دینار میں یہ آرام سے حج کرنے جاتا اور واپس آ جاتا۔ کہتے بڑا خوش تھا، گھر والے بھی خوش تھے، محلے والے بھی خوش تھے کہ صاحب ہمارے شہر سے کوئی آدمی حج کے لیے جا رہا ہے، ہم اپنا سلام اس کے ذریعے سے جو ہے وہ پہنچائیں گے۔ اللہ اکبر، ہر شخص خوش تھا۔ کہتے تیاری مکمل تھی، حج کے ایام آ گئے، اب اس نے سفر کے لیے نکلنا، اور اس دور میں سفر قافلوں کی صورت میں ہوتا تھا۔ قافلہ تیار ہے کہ صبح اب قافلہ روانہ ہونا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں رات اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا، گپے، ہنسی مذاق، ایک خوش طبعی والی گفتگو ہو رہی، تو اچانک پڑوس سے گوشت کے پکنے کی خوشبو آئی۔ گوشت کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے، جس وقت یہ پکتا ہے آپ سب اس خوشبو کو یقیناً سونگا ہوگا اور سونگتے بھی ہیں۔ گوشت کی خوشبو آئی تو بیوی بچے کہنے لگے کہ جائیے نا پڑوسی سے گوشت لے کے آ جائیے۔ میں نے کہا کیوں نہیں، پڑوسی ہے، ہم اس کی خدمت کرتے ہیں، محبت میں جو ہمارے پاس ہوتا ہے ہم دیتے ہیں، تو اس کا بھی حق بنتا ہے کہ ہمیں دے۔ یہ رات میں پہنچ گیا پڑوسی کے پاس، دروازہ کھٹکھٹایا، پڑوسی باہر آئے، سلام دعا ہوئی۔ کہا کس لیے آئے حاجی صاحب؟ کہا آپ کے گھر سے گوشت پکنے کی خوشبو آ رہی ہے تو مجھے گوشت دے، میرے بیوی بچے کہتے ہیں کہ گوشت کھانا ہے۔ اس پڑوسی نے سر اپنا نیچے جھکا لیا، آنکھیں اس کی پانی سے تر ہو گئی۔ پڑوسی پوچھنے لگا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا میں آپ کو یہ گوشت نہیں دے سکتا، یہ گوشت آپ کے کھانے کے قابل نہیں ہے۔ کہ ایسا کیوں؟ آنکھوں میں آنسو کیوں رو رہے ہو؟ جب تم کھا سکتے ہو تو
تو میں کیوں نہیں کھا سکتا، میرے گھر والے کیوں نہیں کھا سکتے؟ اس نے کہا بات یہ ہے 7 دن ہو گئے فاقوں سے، ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، تو میں نے یہ جان بچانے کے لیے بچوں کی مردار کا گوشت پکایا ہے، تو میرے بچے تو کھا سکتے ہیں لیکن آپ نہیں کھا سکتے، میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر، اس کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرا پڑوسی 7 دن سے فاقے میں مبتلا اور مجھے اس کا پتہ ہی نہیں، مجھے اس کی فکر ہی نہیں۔ یہ کون سی انسانیت ہے، یہ کون سا اخلاق ہے؟ پڑوسی کے بھی تو پڑوسی پر حقوق ہوتے ہیں، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اپنے گھر گیا، جو 300 دینار جمع کیے تھے لے کے آیا اور 300 کے 300 دینار اپنے پڑوسی کو دے دی۔ یہ رکھو میرے بھائی، میں نے حج کے لیے 300 دینار جمع کیے تھے، کچھ خرچہ کیا ہے میں نے، یہ بقیہ تمہیں دیتا ہوں۔ مجھے پتا نہیں تھا، میرے گھر والوں کو پتا نہیں تھا، مجھے معاف کر دینا۔ پڑوسی اصرار کرنے لگا کہ پورے شہر میں مشہور ہو چکا ہے کہ تم حج پہ جا رہے ہو اور تم نے ساری رقم مجھے دے دی۔ یہ کہنے لگا حج کیسے قبول ہوگا؟ کسی کا پڑوسی فاقے میں مبتلا ہو اور اللہ میرے حج کو قبول کر لے، یہ کیسے ہوگا؟ روتی آنکھوں کے ساتھ واپس آیا، رات گزر گئی، صبح ہوئی تو علاقے میں خوشی ہے، فلاں صاحب حج پہ جا رہے ہیں، فلاں صاحب حج پہ جا رہے ہیں، وہ علی بن موافق جو موچی ہے وہ حج پہ جا رہا ہے۔ ایک اجتماع جمع ہو گیا، ابھی حاجی صاحب باہر آئیں گے، ابھی حاجی صاحب باہر آئیں گے، ابھی آئیں گے۔ دروازہ نہیں کھلا، لوگ حیران، کافی دیر کے بعد دروازہ کھلا، لوگوں نے استقبال کیا، ہار پھول اس کے گلے میں ڈالے، کہا تمہیں مبارک ہو، تم آقا کا مدینہ دیکھو گے، تم مکہ دیکھو گے، ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارا سلام سرکار کی بارگاہ میں پہنچانا۔ اب یہ کچھ کہنے کی ہمت کرتا، لیکن سامنے سے اللہ اکبر ایسی ایسی باتیں آ رہی تھی کہ سلام کہنا، دعا کرنا، ہمت کرتا، کوشش کرتا، لیکن زبان سے اس کی الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ آخر کار اس نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا، اے لوگوں تم سب کے سب واپس چلے جاؤ، میں حج پہ نہیں جا رہا۔ اب لوگ تو سارے کے سارے دنگ ہو گئے، اب جتنے منہ اتنی زبانیں، اور یہ تو ہے ہی کنجوس، ہم کو معلوم ہے یہ پیسہ خرچ کرے گا، کبھی پیسہ نہیں خرچ کر سکتا، یہ تو فری کی صرف نماز پڑھ سکتا ہے، حج میں تو پیسہ لگتا ہے، یہ حج پہ کہاں پہ جائے گا؟ جتنی زبانیں اتنے تانے۔ اس نے سنے، روتا ہوا گھر چلا گیا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ بڑا شاندار حج ہوا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کی صدائیں بلند، دور دراز سے مسلمان آئے اور حج کر کے واپس جانے کی تیاری میں ہے۔ کہتے ہیں اسی حج کرنے والوں میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ میں ایک رات حالت نیند میں ہے، خواب میں کیا دیکھا؟ اللہ کے 2 فرشتے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ اللہ والوں کے خواب بھی ایسے ہی ہوتے، انہیں خواب میں اللہ کے فرشتے دکھائی دیتے، دونوں فرشتے گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے پوچھنے لگا، یہ بتاؤ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ کہا 6 لاکھ مسلمانوں نے حج کیا۔ کتنوں کا حج قبول ہوا؟ فرشتے نے کہا کسی ایک کا بھی قبول نہیں ہوا۔ عبداللہ ابن مبارک سوچ رہے 6 لاکھ افراد کتنی تکالیف اور مصیبتیں برداشت کر کے مکے پہنچے، طواف کیا، حج کیا، اور فرشتہ کہتا ہے کہ کسی ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا؟ کہ نہیں ہوا۔ ایک موچی ہے دمشق میں، علی بن الموفق، وہ حج کرنے نہیں آیا، اللہ نے اس کی ایک نیکی کی وجہ سے 6 لاکھ افراد کے حج کو قبول فرما لیا۔ عبداللہ ابن مبارک
دمشق میں موچی علی بن الموفق عبداللہ ابن مبارک تلاش میں نکل گئے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن مبارک تو گرمی شروع ہو گئی. اب یہ ساری چیزیں برداشت کرنی ہوں. یہ 2-3 مہینے تو اسی طرح سے جائیں. ہم 5 منٹ میں خوش ہوں گے, 5 منٹ میں غمزدہ. وہ لائٹ آ گئی, خوش ہو گئے. وہ لائٹ چلی گئی, غمگین ہو گئے. ایسے ہی چلتا رہے گا. پتہ نہیں کب جا کر کے یہ نظام ٹھیک ہوگا. اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کی حفاظت فرمائے. بہرحال ہمارا ملک ہے, ہم کبھی پاکستان کی برائی نہیں کریں گے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ اچھے حکمران عطا فرمائے, اچھے حکمران اللہ تبارک و تعالیٰ دے. اللہ اکبر. آپ دمشق پہنچے. دمشق پہنچ کر کے پوچھا کہ یہاں پر ایک موچی ہوتا ہے علی بن الموفق, اس کا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں مکان اس کا ہے. آپ اس کے پاس پہنچے, اس کے گھر میں داخل ہوئے. اس نے بڑی عزت سے بٹھایا. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا علی تم نے کون سا عمل کیا کہ میں نے خواب میں 2 فرشتوں کو گفتگو کرتے ہوئے سنا, اور ایک فرشتہ کہنے لگا کہ علی بن الموفق کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے 6 لاکھ افراد کے حج کو قبول کر دیا. تم نے کیا ایسی نیکی کی؟ وہ موچی چیخا, اور چیخنے کے بعد بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو کہنے لگا حضور والا مجھے عرصہ 30 سال سے زیارت حرمین طیبین کی خواہش تھی. میں پیسے جمع کر کے رکھتا, جو مزدوری کرتا, جوتے مرمت کرتا, اس میں سے پیسے جمع کر کے رکھتا. پھر ایسا واقعہ ہو گیا اور میں نے ساری رقم اپنے پڑوسی کو دے دی. اللہ اکبر. عبداللہ ابن مبارک فرماتے یہی وجہ ہے کہ اللہ نے تمہاری اس نیکی کی وجہ سے 6 لاکھ افراد کے حج کو قبول فرمایا. اللہ اکبر. تو مسلمانوں خدا کے لیے اخلاص پیدا کرو, للہیت پیدا کرو, غریبوں کے کام آنے کی کوشش کرو. خود پیٹ بھر کے کھاؤ اور ہمارا پڑوسی بھوکا سو جائے, یہ رسول کی تعلیم نہیں ہے. امامہ خوبصورت باندھ لو, لباس شاندار پہن لو, اور پڑوسی تم سے ناراض ہو, یاد رکھو کہ یہ دین ہمیں نہیں سکھاتا. تو اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کرو. گرمی شدید ہے, ہیٹ اسٹروک کی پیشن گوئیاں ہیں. جن کو اللہ نے مال دیا ہے پانی کی ٹھنڈی بوتلیں تو تقسیم کر سکتے ہیں نا, پانی کی ٹھنڈی بوتلیں تقسیم کریں. روٹوں پر لوگوں کو دینے کی کوشش کریں تاکہ لوگوں کی پیاس بجھ جائے. اللہ اکبر. ماہ رمضان کی آمد ہے. میں دیکھتا ہوں بڑی خوشی ہوتی ہے. پوری میں دبئی میں بھی میں نے دیکھا, سعودیہ میں بھی دیکھتا ہوں, اور دیگر جگہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ روڈز پر اسٹال لگتے ہیں صاحب افطاری کے, اور لوگ جو گھر نہیں پہنچ پاتے وہ راستے میں افطاری کرتے ہیں. اسٹال لگانے کی کوشش کرو, پانی کے اسٹال لگانے کی کوشش کرو, شربت کے اسٹال لگانے کی کوشش کرو. جتنا تم سے ہو سکے اتنا بڑھ چڑھ کے نیکیوں میں حصہ لینے کی کوشش کرو. کوئی ایک مسجد پکڑ لو کہ صاحب اس مسجد میں پورے مہینے افطاری ہماری طرف سے ہو. آپ اس کو تھام لو, سحری ہماری طرف سے ہوگی. جو غریب آ کر کے لیٹتے ہیں اور سوتے ہیں, میں یہاں سے آپ راستے میں جائیں نا جنگ اخبار کا دفتر, اور اس سے آگے ایک بلڈنگ, میرا نام ذہن سے نکل گیا, لوگ فٹ پاتھ پہ سو رہے ہوتے. تو کسی نہ کسی طریقے سے نیکی کرنے کی کوشش کرو. یقیناً اللہ تعالیٰ کے یہاں نیکی رائے گا نہیں جائے گی. اور اس مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی کوشش کرو. آپ سب سے کہتا ہوں یہی وہ ایام ہیں آگے رمضان شریف کے 2-3 جمعے جس میں ہم محنت کریں نا تو کافی پیسہ ہم جمع کر سکتے ہیں. صرف اس مسجد کے لیے میں پچھلے سال بھی مدینہ شریف نہیں جا سکا, اور اس سال بھی مدینہ شریف نہیں گیا, کیونکہ لوگوں کے اندر اسی مہینے میں دینے کا جذبہ ہوتا ہے اور لوگ دیتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں پچھلے 4 جمعے تقریباً میں نے 1 کروڑ روپیہ تو جمع کر لیا تھا پچھلے رمضان شریف کے 4 جمعے میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب 2-3 کروڑ روپیہ اور جمع کر لوں گا انشاءاللہ. اللہ کا گھر بن جائے گا, مسجد بن جائے گی, لوگ آئیں گے, نمازیں پڑھیں گے اور دعا کریں گے ہمارے لیے, تو یہی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی. تو بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. کارکنان حاضر ہیں اور اس میں آپ حصہ لیں. ہمارے ایک ساتھی نے بھی
آج میرے بولنے سے پہلے ہی پانی کی بوتلوں کا انتظام کیا ہے. مجھے موزن صاحب کہہ رہے تھے تو جتنی بھی بوتلیں ہیں ساری کی ساری جو ہے وہ عوام میں تقسیم کی جائے. تو اس طرح سے ہم حصہ لے سکتے ہیں، ایک دوسرے کا دست و بازو بن سکتے ہیں. اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.